جی، یہاں بہت سارے لبرلز جو ہیں جن کو میں نے نام لے لے کر جن کے بیانیے کو سامنے رکھ کے تو پھر میں نے اس کا ہسٹوریکل فیکٹ اور ڈاکومنٹ سے سارے چیز جو ہے ان کے بیانیوں کو رد کیا، اور کرتا رہتا ہوں جب بھی مجھے وقت ملتا ہے یا جو کوئی میرے ٹارگٹ میں آ جاتا ہے، ادروائز تو وہ میری کسی ایک بات کا جواب نہیں دے سکتے تا قیامت۔ جھوٹا میں نے ان کو ثابت کیا، اور اگر وہ خود تو سامنے آتے نہیں ہیں لیکن اپنے کوئی نہ کوئی چیلوں کو، کوئی نہ کوئی دو نمبری قسم کے بندوں کو لے کے تو مجھ سے کل، ہاں کل جو ہے بات ہو رہی تھی تو وہ بظاہر اس نے کہا کہ وہ تو لبرل نہیں ہے، لیکن اس کی باتوں سے پتہ چلا ساجد نامی کوئی بندہ، خیر وہ بات کر رہا کہ جی آپ کی باتوں میں کوئی وزن نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میری بات میں وزن ہو نہ ہو، لیکن جو میں نے حوالے پیش کیے ہیں ان میں تو وزن ہے، تو میں تو حوالوں کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا۔ تو وہی باتوں میں جی آپ وہی پرانا ایک الزام مجھ پہ کہ آپ اپنے اور بٹوں کے علاوہ سب کو قادیانی کہتے ہیں۔ میں کہا میں قادیانی نہیں کہتا، میں قادیانی کو قادیانی ثابت کرتا ہوں، اور اگر کسی ماچود میں حوصلہ ہے تو جن لوگوں کو میں نے قادیانی کہا ہے اگر وہ حلال کے نفتے کی پیداوار ہیں تو آئیں میرے دعوے کو، میرے جو بھی جس کو میں نے کہا ہے قادیانی اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں، کوشش تک نہیں کر سکتے یہ، کیونکہ میں نے اتنے ٹھوس ثبوت رکھے ہوئے ہیں جو میرے نہیں ہیں، جو کسی مولوی کے بھی نہیں ہیں، جو قادیانیوں کے ہیں۔ تو اینی ہو یہ جو ہے نا، اس لیے میں تو یہی کہتا ہوں یہ لبرل وغیرہ جو بھی یہ کیا بولتے ہیں اس کو، مختلف نام ہے، مزمل شاہ ہے، سہیل وڑائچ ہے، اور کوئی غیاس ہے، اور کوئی وہ ہے سڑیا چلغوزہ کی نا ہوگا اشتیاق، اور اس قسم کے بہت سارے حرام زادے جو ہیں وہ اپنے چیلوں کو آگے کرتے ہیں، ارے تم آؤ ماچدو، ان کا کیا ہے، اوکے تم میرا فیس نہیں کر سکتے تو تمہارے چیلے کیا کریں گے۔ تو خیر وہی کہ جی آپ کیسے کہتے ہیں کہ پاکستان کے جرنلسٹ جو ہیں وہ قادیانی نواز ہیں یا قادیانی ہیں؟ میں کبھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ریت یہی ہے کہ میڈیا میں اور جتنے بھی بڑے بڑے اینکر پرسن صحافی وغیرہ بنے ہوتے ہیں وہ قادیانیوں کی گڈ بک میں ہیں، براہ راست قادیانی ہیں یا قادیانی نواز ہیں۔ قادیانی نواز ہونا بھی قادیانی ہونا ہوتا ہے، بلکہ ان سے بھی خطرناک ہیں۔ تو اس لیے جو باتیں میں کرتا ہوں، جب صحافیوں کو میں نے کہا کہ یہ قادیانی یا قادیانی نواز ہیں، تو اگر ان میں غیرت اسلامی ہوتی تو آئے مجھے کہتے کہ تم ثابت کرو، پھر اگر میں ثابت نہ کر سکتا تو پھر میرا اس میں غلطی ہے پھر۔ لیکن جو میں بارہا کہتا ہوں، دیکھیے اتنے اہم ایشوز کے اوپر میں نے یہ کہا ہے کہ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں جنرل ضیاء الحق، مشرف، عمران خان، شجاعت، یہ سب کے سب، یعنی لیاقت علی خان سے لے کے شریف فیملی تک، یہ سب کے سب جو ہیں یہ قادیانی ہیں، اور ان کو یہ بات ایک بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے، اوکے، اور اس کے اوپر اگر میں گمراہی پھیلا رہا ہوں تو یہ اینکر پرسن اور یہ مادر چود صحافی یہ وہ آئیں اور میرے دعوے کو جو ہے چیلنج کر کے دیکھیں۔ تو رہی بات، دیکھیے میں ایک عمومی بات کرتا ہوں کہ بھئی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ انٹرنلی بھی ہے، اور وہ ہے قادیانی مافیا سے، کیونکہ تاریخ کی گواہی یہی رہی ہے کہ جب بھی کوئی کریٹیکل، کوئی مشکل وقت آیا ہے تو پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ نے اب اس پاکستان کے مفاد کا خیال نہیں کیا بلکہ اپنی جماعت کو فالو کیا ہے، اور ان کی جماعت جو ہے وہ زائنسٹ کریشن ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ نامور صحافی بنے ہوئے ہیں۔ اگر یہ قادیانی نہیں ہے تو بھئی سادہ سا فارمولہ ہے، آپ ان کو کہیں کہ جی آپ، میں بارہا لوگوں سے کہتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان کو اپروچ کریں کہ آپ مرزا غلام قادیانی کو کیا کہتے ہیں۔
آپ ایک صحافی ہے جس کی شہرت جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اسلامسٹ ہے یا محب وطن کی ہے یا ختم نبوت کا پاسدار ہونے یا ایک عام سنی کی ہے لیکن یا مسلمان عام مسلمان کی ہے تو آپ اس کو بولیں. اگر تم مسلمان ہو تو کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ جرنلسٹ جو ہیں یہ مادر چوت کیا ہے یہ قادیانی ہیں یا قادیانی نواز ہیں تو اس شخص آغا وسیم کے بیانیے کو رد کرتے ہوئے ایک بار ہلکا سا بیان دے دیں کہ فلاں جو بھی صحافی ہے وہ آ کے کہہ دے کہ میں مرزا غلام قادیانی کو کذاب اور جہنم کا کتا مانتا ہوں اور اس کے کیا بولتے ہیں اس کو نبی اور مجدد سمجھنے والے کو کافر سمجھتا ہوں. پھر جس بھی صحافی نے یہ اعلان کیا ہوگا میں اس کا نام لے کے کہوں گا کہ بھئی یہ آدمی قادیانی نہیں ہے اور اس فہرست سے خارج کر دوں گا. میں جو خاموش رہے گا یا اس کے اوپر وہ تو ظاہر ہے پھر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کو آپ مسلمان سمجھیں یا پھر قادیانی سمجھیں. تو بہرحال اصل مسئلہ جو یہی ہے کہ پھر کہا گیا کہ جی وہ بڑے پیس لونگ ہیں یہ ہے وہ ہے قادیانی اور آپ جو ہے تشدد پسند ہو آپ اس طرح میں کب تشدد پسند ہوں. شدت پسند اور تشدد پسندوں کا تو میں نے جتنا رد کیا ہے طالبان سے لے کر داعش اور یہ اور وہ اور کسی نے نہیں آج تک کیا کسی نے نہیں کیا. سوشل میڈیا کی حد تک یا الیکٹرانک میڈیا کی حد تک ان مادر چودوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. مجھے پتہ ہے نا تو اس لیے میں نے ہی میں ان کو اسلامسٹ تو مانتا نہیں ہوں. میں یہ تو نہیں ہوں کہ بھئی ایک کیا ثابت شدہ جھوٹے آدمی نے کہہ دیا کہ مجھے امریکہ پکڑ کے لے گیا تھا اور میرے پہ تشدد کیا تھا تو ٹولکی تے روڑا بن کے میں کہوں ہاں جی وہ دیکھیں اس کے اوپر بھی ظلم ہوا تھا. نو میں مانتا ہی نہیں ہوں ایسے لوگوں کیونکہ میں تو یہ جانتا ہوں یہ سچ جانتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں اس قسم کے یہ سی آئی اے وغیرہ کی پروڈکٹ ہیں تو ان کو جو ہے ہیرو بنانے کے لیے خام خواہ میں کبھی کہہ دیتے ہیں ان پر بڑا ٹارچر ہوا انہوں نے جناب بڑی سٹرگل کی اور جہاد کیا یہ سارے ان کے اپنے گماشتے ہیں. تو اس لیے میں تو مانتا نہیں ہوں. اور جس کا یہ ویژن نہیں ہے جو یہ سو کولڈ جو خوارج کو اور عام مسلمان کی نہیں کر سکتے پہچان ان کو حق بھی نہیں ہے کہ وہ بہن چود آ کے تو صحافت کریں. اوکے خیر تو بات وہی تھے کہ یہ بڑی پیسفل کمیونٹی ہے ساری دنیا مانتی ہے اور آپ ان کو جو ہے میں نے کہا بھائی میں تو ان کے اندر کبھی نہیں رہا نہ میں مرزئی رہا ہوں نہ میں مرزئیوں کو جانتا ہوں میں تو ان کے اپنے ذرائع ابلاغ کو دیکھ کر جو ہے یہ چیزیں آگے لاتا ہوں. ان کا نعرہ یہ ہے موٹو یہ ہے کہ لو فار آل ہیٹریڈ فار نون. اوکے تو اگر یہ ان کا نعرہ ہے پھر یہ ہے کہ ہم گالی کھا کر جو ہے دبا دیتے ہیں اپنے مخالف کو. اگر یہ ان کا نعرہ تو زبانی طور پر ہمارے سامنے آتا ہے لیکن ہسٹوریکلی جو ان کے ڈاکومنٹیشن سے ظاہر ہوتا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے جس کی میں ماضی میں بھی چند ایک مثالیں دے چکا ہوں. اگرچہ درجنوں مثالیں میرے پاس ہیں لیکن جس شخص ساجد نے فون کیا تھا میں اس کو پھر بتاؤں اور سنیں پینٹ چودہ یہ ان کا ہے یہ میرا پرنٹ کردہ نہیں ہے. اوکے تو جس کو بڑی پیسفل کمیونٹی کہہ رہا ہے جس کو کہہ رہا ہے کہ وہ بڑے شائننگ ہیں اور وہ بڑے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں ویل مینرڈ ہیں اور یہ فلان ہیں اور وہ کیا بولتے ہیں مسلمانوں کی دہشت گردی کا جواب جو ہے ان کو دعا دے کر کرتے ہیں پیسفل کمیونٹی ہے اور یہ اور وہ اور ان کو جو کوئی گالی دیتا ہے تو وہ اس کے اوپر اس کو دعا دیتے ہیں. تو پھر میں نے سوچا چلے ایک مختصر سی یہ ویڈیو بنا کر اگرچہ ماضی میں بھی میں نے درجنوں اس موضوع پہ بنائی ہیں پھر بھی میں اس کو بتا دیتا ہوں. تو سنائے مادر چود یہ وہ ان کا اپنا ہے یہ تاریخ آمدیت ہے یہ اس کے اوپر وہ کیا کہہ رہا ہے ایک واقعہ بتا رہا ہے
خیبر پختونخوا کے ایک قادیانی کا، یعنی بیفور پارٹیشن کی بات ہے. تو وہ لکھا ہوا ہے، ایک دن نواب محبت خان صاحب کے حجرہ میں مجلس سے علماء میں احمدیت کا ذکر آنے پر قطب شاہ مذکورہ نے کچھ حد تک آمیز باتیں مرزا غلام قادیانی کے خلاف کہیں، جن سے ملک خان محمود خان صاحب کی حد تک بھی مقصود تھی. یہ بات ملک خان کے کانوں تک پہنچ گئی اور انہوں نے اسے کہلا بھیجا کہ کب تک شامت پور اور تور میں پناہ ڈھونڈو گے، آخر تمہارا مردان جانے کا راستہ توروں سے ہی معیار کی طرف سے ہی ہے. میں تم کو کان پکڑوا کر چھوڑوں گا تاکہ پھر تم خدا کے مرسل یا میری توہین کا خیال تک نہ لاؤ. چنانچہ ایک دن وہ مردان جا رہا تھا، خان یعنی وہ جس کے اوپر الزام لگایا قطب شاہ، وہ مردان جا رہا تھا. خان محمود خان صاحب کو پتہ لگا، وہ سڑک کے کنارے چارپائی ڈال کر انتظار کرتے رہے. چنانچہ اسے ٹانگا سے اتار کر اس کی خوب مرمت کی. پھر قطب شاہ نے کبھی جماعت احمدیہ کے خلاف کچھ نہیں کہا. یہ واقعہ 1912 سے قبل کا ہے. نواب محبت خان صاحب ملک خان کا بہت احترام کرتے تھے. انہیں اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے اہل مجلس سے کہا کہ آئندہ ہماری مجلس میں کوئی شخص احمدیت کے خلاف بات نہ کرے جیسے ملک محمود خان صاحب سن کر ناراض ہوں. لو جی، یہ ہے جی گالی کے بدلے میں دعا دیتے ہیں، اور یہاں اس کے اوپر تشدد کر رہے ہیں. یہ مادر چوت غنڈہ گردی کر رہا ہے. ظاہر ہے یہ اکیلا تو نہیں ہوگا، اور بھی مرزئی ملے ہوں گے جو راستے میں جو ہے وہ ٹانگا روک کر اور اس کو پھینٹا لگایا ہوگا. تو اس طریقے سے بے شمار. اب مجھے یہ بتائیں، نعرہ کیا ہے کہ ہمیں جو گالی دیتا ہے ہم اس کو دعا دیتے ہیں، جس نے گالی دی ہے آپ اس کو مار رہے ہیں. مادر چودو، تم ان کو کہتے ہو کہ یہ پیس لونگ کمیونٹی ہے؟ ماچود حرام زادو. تو اس لیے یہ ان کے اپنے جو کیا بولتے ہیں، اپنے ذرائع ابلاغ سے ثابت ہے کہ یہ ماچود تشدد پسند ہے. پاکستان میں ہر آئے دن جو ہے کوئی نہ کوئی فالس فلیگ توہین رسالت کے مسئلے پہ، توہین مذہب کے مسئلے پہ، قرآن کو نظر آتش کرنے کے، یہ سب کے سب جتنے بھی ہوتے ہیں یہ فالس فلیگ ہوتے ہیں. اور اس کے پیچھے قادیانی نیٹ ورک ہوتا ہے. وہ کبھی کسی وہ بیچارے وہ سری لنکن کو بلا کے قادیانی کی فیکٹری میں قادیانیوں کے جو ہجوم میں اس کو مروا کر، اور پیچھے وہ اللہ اکبر اور لبیک لبیک کے نعرے لگا کے تو لو جی یہ مہر لگا دی کہ یہ تو جی اسلامسٹ ہیں، مولوی ہیں اور یہ شدت پسند ہیں، اور ہر قادیانی کو جو ہے وہ نظر آتش کر دیتے ہیں، جان سے مار دیتے ہیں. اور پھر کیا بولتے ہیں، اور سری لنکن جو ہے اس کو بھی انہوں نے جلا دیا اور مار دیا اور یہ کر دیا. حالانکہ یہ جس دن یہ واقعہ ہوا میں نے دیکھا، اسی دوران میں نے ویڈیو بنا کے بتایا کہ یہ فالس فلیگ ہے. کیوں کہ صاف ظاہر ہو رہا ہے. میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے فالس فلیگ اللہ کے فضل سے جیسے ہی میں دیکھتا ہوں، جیسے ہی میں اس کی تھوڑا سا سرسری سا جائزہ لیتا ہوں یا فالو کرتا ہوں، تو فالس فلیگ اگر ہوتا ہے تو میں اس کو پکڑ لیتا ہوں اللہ کے فضل سے. میرا اس میں کیا ہے؟ بہرحال دیکھیے ابھی ریسنٹلی کیا آسٹریلیا میں کیا ہوا تھا، سڈنی میں یہ وہ میں نے، اور اس سے قبل بھی میں بتا چکا ہوں کہ پینٹ چودھنیاں گولیاں بجیاں انہیں مار دے پہ نے، خون کا ایک ڈراپ نہیں نکل رہا. فالس فلیگ نو، اور میں نے پوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے. اسی طرح سے فالس فلیگ یہ کرتے ہیں. اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو یہ باور کروایا جا سکے کہ مسلمان جو ہیں وہ بہت شدت پسند ہیں، وہ توہین رسالت اور اس قسم کے معاملات میں جو ہیں وہ بالکل برداشت نہیں کرتے اور قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اور کیونکہ اگر کسی نے حضور پاک کی توہین بھی کر دی ہے یا کسی اسلامی مقدس ہستی کی
تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس کا بدلہ لے گا، مسلمان یا کوئی دوسرا اس کا بدلہ جو نہیں لے سکتا. یعنی یہ خود. اور جناب علی اتنی یہ آئے روز مادر چوت قسم کے جرنلسٹ، ساری جرنلسٹ مادر چوت جو ہیں وہ ہی ہوا دیتے ہیں کہ پھر یہ دیکھیے وہ کسی نے کرسچن کو جلا دیا اور وہ کر دیا، کسی نے وہ دوپٹہ پہنا نہیں، کیا ایک میکسی سی پہن کے وہ لڑکی نکلی ہے وہ بچ گئی ہے پہنی ابھی، بڑی خوش قسمت ہے. قادیانیوں نے آگے لگایا تھا، وہ ٹائمنگ غلط ہو گئی تھی، وہ پٹرول جا کے جنہوں نے جانا تھا وہ مادر چوت شاید چرچ کا سوٹا لگا کے بیٹھ گئے ہوں 5-10 منٹ کی ٹائمنگ کے اندر. بہرحال نہیں ہو یہ سارے. ابھی وہ دیکھیے وہ سری لنکن جو تھا اس کا کیا بنا، اس کے چور، اس کے اوپر جو جنہوں نے قتل کیا یا جن پر الزام ہے وہ آج کتنے نے ماں چودو بتاؤ. 5-7 سال تو ہو گئے ہیں اس مقدمے کو، کیا بنا اس مقدمے کا؟ اس سے پہلے کے بھی مقدمات اگر آپ جائیں تو نام و نشان نہیں ملتا. وہ ماچو جس کو عمران خان قادیانی دلے نے وہ میڈل بھی دیا تھا وہ بھی قادیانی تھا، فیکٹری اونر. اور اگر میری یہ بات غلط ہو تو میرا نام بدل دینا، جاؤ تحقیق کرو ماچو دو. تو یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے جس وقت وہ ان کو فلم بنا رہا ہے کہ اوے اس کو چھوڑ دو، نہ مارو، وہ کرو، ہاں سارا اوور ایکٹنگ کر رہا ہے ماچو. اور اس وقت اس کی فرینچ کیٹ کیا مرزیوں کی ٹپیکل جو داڑھی ہوتی ہے وہ ہے، اور جیسے ہی وہ پولیس کے تھانے میں گیا تو کلین شیو کر کے آ گیا. کیا انہوں نے پولیس والوں نے کہا پہنی ہوئے آتے کلین شیو تے کر تیرا واضح نظر آ رہا ہے کہ تو مرزئی ہے. تو بہرحال تو یہ ڈرامے بازیاں اوکے لوگ سمجھے ان کو جتنا بھی، لیکن آغا وسیم نہیں ان ٹرکس میں جو آ سکتا ہے، ان فریب میں انشاءاللہ تعالی یہ اللہ کا فضل ہے. اوکے تو اسی لیے میں یہ بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں. لو جی بڑی کوریج آ گئی، ہر وہ جرنلسٹ مادر چود نے قادیانی نے آ کے واہ ویلا شروع کر دیا، دیکھو جی اسلامسٹ، اور دیکھو جی یہ تحریک لبیک کیا ہے، وہ مادر چود لنگڑا اور یہ سارے گانڈو قادیانی ہیں، یہ قادیانیوں کے پیڑ ہیں. اوکے تو اس لیے کبھی نعرے لگا دیتے ہیں سرطان سے جدا، یہ وہ ساری یہ اس طرح کی جو مختلف تنظیمیں ہیں وہ قادیانیوں نے خود بنائی ہوئی ہیں، ان کو فنڈنگ یہ خود کرتے ہیں کیا کہ اس قسم کا جو ہے وہ فالس فلیگ ہوتے رہیں اور قادیانیوں کا پروپیگنڈا ساری دنیا میں چلتا رہے اور اسلام اور مسلمان کو بدنام کرتے جائیں. اگین شدت پسندوں کو تو کسی جرنلسٹ وغیرہ نے کیا کرنا جو میں نے ان کو ایکسپوز کیا ہوا ہے. میرا دعویٰ ہے کہ آئے کوئی میرے سامنے ان کو جو ہے مسلمان تو ثابت کر کے دکھائے. تو اتنا بڑا دعویٰ تو کسی جرنلسٹ نے نہیں کیا ماچود نے. تو لیکن آئی نو کہ مجھ سے کوئی اس معاملے میں جو ہے میرے بیانیے کو غلط ثابت نہیں کر سکتا. کیوں؟ جہاں راہ پہ جانے جب پہ جانے ماچو تو تم لوگوں کو کیا پتا ہو. تو یہ اور پھر میرا تعلق تو اس جنریشن سے ہے جس نے بیل گاڑی سے لے کے ڈرون تک، اور یہ بڑی نایاب جنریشن ہے ہماری جو 50s 60s ٹل ارلی 70s کی پیداوار ہے، کیونکہ انہوں نے بہت ایسے ادوار دیکھے ہیں جو کہ آج دنیا میں ناپید ہوتے ہوئے چیزوں کو دیکھ چکے ہوئے ہیں. اوکے جو آج تو بہرحال یہ ایک ایکسپیرئنس ہوتا ہے، یہ وقت کا جو بھی تجربہ ہوتا ہے. اب ہمیں ہی پتہ ہے نا کہ وہ کیا کلئی گر آتے تھے، کوئی ٹانگا اور آل دیٹ، اب لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے یہ چیزیں. تو اس لیے اس ایرا کی جو بھی نسل ہے اس کی قدر کرو. قدر ایتھے کسی دی نہیں ہوتی، پہنی آ گیا ایتھے مردیاں تو علاوہ اور کسی دی قدر ہے ہی نہیں. اینی ہو تو یہ جناب علی میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم بہت پیسفل کمیونٹی ہیں، یہ سب جھوٹ ہے ماچو دو. سمجھا کرو. میں پہلے بھی اس موضوع پر ایک وہ کلئی گر عزیز احمد تھا، اس مادر چوت کے اوپر میں نے 3-4 پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے، لیکن مختصر ذکر پھر کر دوں کہ ان کی زبان بند کرنے کے لیے ان وہ تو میں کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کبھی کبھی ادھر ادھر
موقع تلاش ہو تو وہ پھوسیاں مار کے آ جاتے ہیں میرے سامنے، پھر انہوں نے میں پہن لوں یا نہ چنگی طرح. تو یہ دیکھیے جی، بہرحال بہت ساری باتیں ہیں. یہ جو بھی یہ کہتے ہیں کہ جی توہین رسالت اور اس کے اوپر جو ہے تشدد نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اللہ اس کو سزا دے گا، یہاں پر جو ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اور یہ لوگ مولوی مسلمان جو ہیں یہ تشدد پسند ہیں، یہ جھوٹے مقدمات بنا دیتے ہیں عدالت کیا بولتے ہیں توہین رسالت کے نام کے اوپر، اور پھر اور یہ اس طرح سے سارا پروپیگنڈا، اور ان کی اچھی خاصی تشریح کی جاتی ہے الیکٹرانک میڈیا میں، اخبارات ہر جگہ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ قادیانیوں کو تو یہ حق نہیں پہنچتا، کیونکہ یہ 1937 کی یہ واقعہ ہے کہ جناب علی ایک آدمی تھا میاں عزیز الدین جو کلئی گر تھا، تو یہ مرزئی تھا. تو جناب اس کو مرزئی جماعت نے ورگلایا کہ فلاں آدمی کیا نام ہے فخر الدین ایک زمانے میں مرزئی تھا، لیکن اس نے یہ مرزا محمود کے یعنی نزدیکی سرکل میں تھا، تو اس نے دیکھ لیا اس کی حرکات و سکنات، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور بہت سارے برے کام، اور وہ جناب اس نے سم ہاؤ اس کو ہدایت آ گئی، وہ قادیانیت سے تائب ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ان کو ایکسپوز کروں کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو ان کی جتنے بھی مرزئیوں کے کرتوتیں تھیں تو وہ پبلک میں آ کے بتانا شروع کر دیتا تھا، پوسٹر لکھ دیتا تھا یہ وہ. تو پھر انہوں نے اس کی برین واشنگ کی کلئی گر کی. وہ ایک غریب سا آدمی تھا، تعلیم یافتہ بھی نہیں تھا، تو اس کو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو نبیوں کی توہین کر رہا ہے، اگر تم اس کو مارو گے تو ہم تمہیں جو ہے انعام وغیرہ دیں گے واٹ ایور، تو تمہیں سزا سے بھی نہیں ہوگا اور یہ اور وہ. تو اس کو ورغلا ورغلو کے تو ایک دن اس کو بتایا کہ وہ گزر رہا ہے، اور اس کو جا کے چاقو بھی یہ قادیانیوں نے اس کو دیا. تو وہ جناب آگے خیر اس نے وہ اس پر حملہ کر دیا فخر الدین پر، وہ فخر الدین زخمی ہو کے بعد میں مر گیا. اس نے پھر عدالت میں کیا بیان دیا، اور اس کی جو کیا نام ہے اس کے وکیل کون تھے، چودھری ظفر اللہ خان، اور وہ کیا نام ہے جو جنرل ضیاء الحق کی ماں کے ساتھ جس کے جنسی تعلقات تھے ناجائز، اس کا نام امت البتول تھا، اور اس کا جو لور تھا وہ اس کا نام تھا مرزا عبد الحق ایڈوکیٹ امیر جماعت سرگودا، یہ بھی جلندر کا قادیانی تھا. اینی ہو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی جناب، اور ایک اسد اللہ، یہ وہ سارے بڑے بڑے مرزئی جو اتنے بھی وکیل شکیل تھے اس کی وہ پیروی کر رہے تھے. تو عدالت میں اس نے کیا بیان دیا، ملزم نے بیان کیا کہ فخر الدین ملتانی نے جمعرات گندہ اشتہار بورڈ پر چسمہ کیا جس میں مرزا غلام قادیانی اور ان کے خلیفہ کے بارے میں جو ہے کو گالیاں دی گئی تھیں. اس اشتہار سے وہ غصے میں آ گیا. اس کے بعد اس نے فخر الدین بازار سے آ رہا تھا اور اس نے میری دکان سے گزر رہا تھا، تو مجھے غصہ رہا، ضبط نہ ہو سکا، چاقو سے میں نے اس کو زخمی کیا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر وہ ڈیفینڈ کیا کر رہے ہیں کہ جی کیونکہ توہین کی تھی نبی کی، اس لیے اس نے اشتعال میں آ کے توہین جو ہے مسلمان جو ہے کسی نبی کی توہین اور بڑے مقدس ہستی کی توہین کر دی جائے تو وہ قتل ہوتا ہے توہین کرنے والے کا. تو اس نے ہی فالوڈ اسلامک رول، اس نے مار دیا. اوکے، غلطی تو اس کی ہے مقتول کی کیونکہ اس نے توہین کی تھی. اب یہ 1937 میں یہ اس بات پر سٹینڈ لے رہے ہیں اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کو تو کوئی نہیں بنتا کہ یہ کہیں کہ جی قانون کو ہاتھ میں نہ لینا چاہیے. بہنچو تو تم نے کیا کیا یہاں پر، اور تم نے ایک آدمی کو جو ہے جبکہ اس نے کیا نام ہے خود بیان دیا کہ میں نے اس لیے مارا ہے اور یہ اس کی طرفداری کر رہے ہیں. اب یہی لبرل وغیرہ مادر چود اس قسم کے ان کی نالج والج ہوتی کچھ نہیں، صرف قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے یہ اپنے غلط بیانیے دیتے رہتے ہیں. ماضی میں بھی میں یہ لگا چکا ہوں آج جب، اور پھر اس میاں عزیز الدین احمد جو ہے اس کے خاندان کو یہ اس زمانے میں کیا نیا اسٹیشن بنا ہوگا کہیں لاہور اسٹیشن، اس کے اس ارد گرد خالی علاقے ہوں گے تو وہاں پر بہت سارا وہ زرخیز علاقہ ہوگا موسٹ لائکلی دیٹ ٹائم. تو اس میں انہوں نے بہت ساری زمینیں یہ وہ پھر بعد میں وہاں لنڈا بازار وغیرہ بن گیا ہوگا
یا شاید اس سے پہلے ہو، لیکن یہ ساری جو ہے ان کو دے دی گئی تھی، اس کے رشتہ داروں وغیرہ کو، اس کے خاندان کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے ہیں، کھلی کتاب ہے. پھر آپ ماچودو کہتے ہو کہ جی وہ تو بہت امن پسند کمیونٹی ہے. یہ امن پسند کمیونٹی ہوتی ہے؟ انگریزوں کے وقت میں ہی جو ہے مرزائیوں کو انہوں نے پنجاب کے علاوہ سندھ کی بھی زرخیز زمینیں جو ہیں وہ عطا کر دی تھیں. یہ زیادہ تر ویٹرن مرزائی تھے جنہوں نے فرسٹ ورلڈ وارز وغیرہ ادھر حصہ لیا ہوا تھا، پھر کچھ سیکنڈ ورلڈ وار میں بعد میں یعنی ہو، تو وہ ان کو جو ہے سندھ کے اندر خاص طور پہ، کیونکہ سندھ میں اتنی قادیانیت کے بارے میں اویئرنیس نہیں تھی لوگوں کو، پنجاب میں تھی. اور پنجاب جو ہے وہ ایک مرکز رہا ہے سندھ مرزائیوں کے خلاف کسی بھی تحریک کا. تو اس لیے بہرحال تو سندھی بیچارے سیدھے سادے لوگ تھے، ان کو اتنی معلومات نہیں تھیں قادیانیت کے بارے میں. تو یہ ان کی پہچان یہی تھی کہ یہ پنجابی لوگ ہیں، جن کو کیونکہ ظاہر ہے کہ زیادہ تر جو مرزائی تھے وہ ایسٹ پنجاب سے آئے ہوئے تھے اور وہ پنجابی ہوتے تھے، تو ان کو شناخت جو ہے پنجابی کے طور پہ دے گی. یہ لمبا سا ایک مضمون ہے، ناواجب اور خطرناک پروپوگنڈا. آج جناب ڈاکٹر احمد دین صاحب کنری سندھ، یہ ڈاکٹر احمد دین صاحب جو ہیں یہ ضیاء الحق قادیانی کی قادیانی وائف کا کزن تھا. تو یہ سندھ میں بھی مطلب تعین رہا. تو اس لیے بہرحال کنری کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دوسرا ربوہ ہے. اینی ہو، تو یہ اس میں لکھا، انہوں نے اس کو دوسرا رنگ دے دیا. واقعہ کیا تھا، یہ وہاں پر جو ہے سندھیوں کی زمینوں پر قبضہ بھی کرتے تھے، اور پھر جو فصل پیدا ہوتی تھی اپنی من پسند پرائز کے اوپر تھوڑی موٹی رقم سے جو ہے ان کو دے دیتے تھے. تو پھر وہ ایک دن مائی بختاور جو تھی اس نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو اپنی شرائط پہ جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے اس کے اوپر اپنی فصل بیچیں گے. تو وہ ایک مرزائی سعد اللہ خان جو ہے، چودھری سعد اللہ، جو پاکستان کا جو فورن منسٹر بنا تھا مرزائی، وہ ماچود کیا نام ہے اس کا، چودھری ظفر اللہ خان، یہ اس کا سگا بھتیجا تھا. تو یہ بہرحال اس نے اپنے اور قادیانیوں کے ساتھ مل کے ان کے اوپر فائرنگ کر دی. وہ بیچاری عورت جو ہے وہ موقع پہ شہید ہو گئی. تو اس کے کس بدلے پہ جی، اور یہ کہتے ہیں جی یہ تو بڑی پیسفل کمیونٹی ہے. اب یہ تو ریکارڈ ہو چکا ہوا ہے سارے معاملاتوں کے. تو اس لیے انہوں نے جناب علی، اور لطف کی بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہاں پر کہا جاتا کہ مرزائیوں نے یہ حرکت کی ہے، تو سندھ کے جو نیشنلسٹ تھے ان مادر چودوں نے یہ پنجابیوں پہ نام لگا دیا کہ یہ جی پنجابی کرنے والے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ اصل میں وہ پنجابی نہیں تھے، ان کی پہلی شناخت جو تھی وہ قادیانی تھی. لیکن جب پنجابی کہہ دیا گیا تو پھر قادیانیت پر پردہ ہو گیا. حالانکہ دوسری قوم بلوچ بھی تھے جو آج بھی ہیں وہاں پر، کیونکہ بہت سارا جو سہرائی کی بیلٹ اور یہ کھوسا اور یہ کیا بولتے ہیں مختلف کیا یار یہ مادر جمالیز، بکٹیز، یہ سب کے سب ماچود مرزائی ہیں. اوکے، اور یہ بھی شامل تھے ان میں. بہرحال چلیں، تو یہ ایک بد نصیبی ہے کہ یہاں پر جو ہے لوگوں کو مکمل انفارمیشن نہیں دی جاتی. میں نے کتنا کہا ہے ماچودو آؤ بات کرو، سندھی نیشنلسٹوں کو کہا ہے، آج بھی وہ کہہ رہے ہیں یہ پنجابیوں نے ایسے حرکت، آج بھی وہ مرزائیوں کا نام نہیں لیتے. حالانکہ آغا وسیم نے سارے پروف دیے ان ماچودوں کو کہ دیکھو یہ ٹھیک ہے وہ پنجابی سپیکنگ تھے، یہ تھے، لیکن ان کی اس لیے ان کو زمینیں نہیں وہاں دی گئی کہ وہ پنجابی سپیکنگ تھے، اس لیے وہاں زمینیں ملی کہ وہ مرزائی تھے. تو اس لیے پنجابی مسلمانوں کو تو نہیں زمینیں ملی وہاں پر. تو اس لیے یہ بھی بڑے منافق ماچود ہیں، نیشنلسٹ ہوتے ہی سارے منافق ہیں ماچود. تو اینی ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک لمبی اس کی ڈیٹیل اس میں لکھا ہوا ہے. یہ ضیاء الحق کی کیا بولتے ہیں قادیانی وائف کے قادیانی کزن نے کہ بھئی یہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ کانگریس والے اس کے پیچھے تھے اور وہ کمیونسٹ تھے، اور وہ جناب علی مطلب ہندوؤں کے ساتھ ملے ہوئے تھے کانگریس کے. تو انہوں نے پلان کر کے، تو ایسا پلان کر کے اپنے بندے مروا دینے سر. بھینٹ چودو
یعنی یہ ضیاء الحق کے جو بھی رشتہ دار ہے وہ بائن چود نے اس طریقے سے اس کو رنگ دینے کی کوشش کی ہے جو کہ غلط ہے. تو یہ جی یہ دیکھیے یہ جو ہے وہ کیا بولتے ہیں ایک سندھی نیشنلسٹ نے اپنے رنگ میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. تو ایک یہ تراشا جو ہے یہ مضمون ہے اس نے جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ جناب لمبا سا مضمون ہے لیکن بہرحال اس نے یہ لکھا ہے کہ اس کا گاؤں پنجابی جاگیرداروں کی جاگیر کا حصہ تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ مرزئی تھے. اس مادر چود نے ان کو مرزئی نہیں لکھا پنجابی لکھا ہے. اوکے تاکہ مرزئی پلان کے مطابق لسانی اور نسلی تفرقہ پاکستان کے اندر رہے. تم ماچو تو لکھو کہ وہ کیا نام ہے مرزئی تھے. اور یہ عمر کوٹ کنری یہ سارے علاقے آج بھی مرزئیوں کا سٹرانگ ہولڈ ہیں اور انہوں نے ناجائز زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. میں نے کتنے حوالے سندھیوں کو جو نیشنلسٹ ہیں وہ مادر چودوں کو بھیجے ہیں کہ دیکھو یار یہ تم کیوں یہ کمپین لوگوں کو اندر جا کے نہیں کہتے کہ یہ مرزئی جو ہیں انہوں نے ہماری زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. لیکن مجال ہے جو یہ نام لے لیں مرزئیوں کا سوال ہی پہ کیونکہ یہ بھی زیادہ تر مادر چود پاکستان میں جتنی بھی نیشنلسٹ قوتیں ہیں ان کے پیچھے مرزئی ہیں اور اس کے میرے پاس ریکارڈ ہیں. اوکے انہوں نے 1973 میں بھی جو بلوچستان کے اندر یہ شورش پیدا کی تھی اس کے پیچھے مرزئی تھے. آج بھی منظور پشتین کے پیچھے مرزئی ہیں. آج بھی جناب یہ شاونسٹ قسم کے لوگ زیادہ تر مرزئی ہیں. ولی خان فیملی کے مرزئیوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے. اس کا بڑا بھائی تو مرزئی تھا. باقی اس کا باپ کا جو ہے غفار خان کے باپ کا بہرام خان وہ بھی اس علاقے کا بہت بڑا ایک آدمی ہے. بہرام خان ہے جو اس کے علاقے کا ہے وہ بھی ایک جو ہے مرزئی ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو فور شیور کہ یہ اس کا والد ہے کہ نہیں. موسٹ لائکلی اس کا والد ہی ہے کیونکہ یہ مرزئی جب بھی وہاں جاتے تھے کیا اتمن زئی وغیرہ میں تو اس کو ہوسٹ جو ہے وہ مرزئی ہی کرتے تھے. یعنی کیا بولتے ہیں خان فیملی ہی کرتی تھی. اور پھر ہوتیز جو ہیں جو اس کی وائف تھی ولی خان کی وہ تو مرزئی تھی. تو اس لیے اور ولی خان کا ایک اور بھائی تھا یا غفار خان کا آئی تھنک یا ولی خان کا میرے خیال میں ان کا کوئی بھائی تھا جس نے وہ نواب صفدر جنگ نہ ہو حیدر جنگ اس قسم کا ماچود ایک قادیانی تھا اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کی تھی جو کہ قادیانی لوگ تھے. تو بہرحال اینی ہاؤ لیکن اور بھی یہاں جتنے بھی پنجاب کے اندر بھی جو شاونسٹ مادر چود ہیں بہت سارے جیسے چودھری برادران ہیں اور بہت سارے ہیں ان کے اب نام شام کیا معلوم وہ بھی یہ ماچود مرزئی ہیں. تو یہ نیشنلسٹوں کے پیچھے بھی مرزئی ہیں کمیونسٹوں کے پیچھے بھی مرزئی ہیں مولویوں کے پیچھے بھی مرزئی ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو میں یہی بتا رہا ہوں کہ خدا کے لیے جب کوئی آ کے یہ کہے کہ جی یہ مرزئی تو بڑے پیس لونگ ہیں تو آپ میرے ریفرنس ان کو دیں بگا دیں ان مکھیوں کو گندی مکھیوں کو لبرل وغیرہ کو. لیکن آپ بھی اٹھیں آپ بھی ان کو اپروچ کریں بتائیں وہ جرنلسٹ بڑے بڑے جو ہیں ان کو کہیں کہ بھئی آپ اگر مسلمان ہیں تو وہ مرزے کو ذرا کنڈیم کریں اس کو کذاب بولیں اس کو جہنم کا کتا بولیں. مجھ سے کیوں پوچھتے ہو جاؤ ان بین چودوں سے پوچھو حرام زادوں سے. آتا جاتا ہے کچھ نہیں گانڈوؤں کو تو جناب وہ صحافت کے نام کے اوپر جو ہے اربوں پتی بنے ہوئے ہیں قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. اور تساں بھی تو کچھ کرو کہ کلا میں ہی کر رہا جاؤ ان کو ڈریس کرو جاؤ ان سے بات کرو کہ دیکھو یار ایک بندہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں فلاں بھی مرزئی فلاں بھی مرزئی. آپ ماں چود اتنے آ کے ڈرامے کرتے ہو ٹاک شو کرتے ہو یہ کرتے ہو اس کا تو جواب دو. یہ اسلام کا اور پاکستانی ہونے کا اولین فرض ہے کہ سچ کیا ہے اس کو آپ بھی تو بتائیں یا تو اس کی تائید کریں یا اس کی بات کو رد کریں اور سچ کیا ہے وہ بتائیں تب مزہ آتا ہے نا. میرے اوپر ہی آ کے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں. شیم یار جو سننے والے ہیں وہ ان لوگوں کو ڈائریکٹ کریں خدا کے لیے یار کچھ نہیں ہوگا آپ کو پھانسی نہیں لگے گی. تو بہرحال
یہ میں نے بہت سارے ماضی میں بھی اس قسم کے کہ قادیانی گنڈا ہیں اور یہ مافیا ہیں، یہ مسلح ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، انہوں نے بے شمار لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے، قتل کیے ہوئے ہیں، جو پاکستان کے پرائم منسٹر جیسے اتنے بڑے لیڈر کو جو ہے لٹکا سکتے ہیں، تو میں اور آپ اور تم باقی لوگ کیا ہیں؟ مائی بختیار کا کیا ہے؟ یہ کیا نام ہے، دوسرے لوگوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس لیے میں ان کو مافیا کہتا ہوں، ان ماچودوں کو. تو یہاں آ کے جو بھی کہتے ہیں کہ جی وہ اچھے ہیں، یہ ہے وہ ہیں، پکڑ لو ان کو خدا کے لیے. لوگ جو ہیں ان لوگوں کو جائیں، ان کو ڈریس کریں، ان سے بات کریں، ان کو خط لکھیں، نوٹ خط کیا، ای میل لکھیں، سوال کریں، لائیو بھی ان کے آتے ہیں، ان کو کویشچن کریں. تو اسی طریقے سے ہے، لوگوں کو صحیح اویئرنیس ہوگی. وہ اویئرنیس جو میں دینا چاہتا ہوں اس کو، آپ بھی اس میں جو ہیں شامل ہوں. صرف خاموش تماشائی بننا یہ اچھی بات نہیں ہے.